درس قرآن کے پروگرام میں خوش آمدید۔ آج کے درس میں ہم سورہ بقرہ کی آیات 190 سے 196 تک پڑھیں گے۔ ان آیاتوں میں قتال فی سبیل اللہ کے اغراض و مقاصد، حدود و قیود اور احکامات اور ہدایات بیان ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے ہم قتال کی وجہ کے بارے میں پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ماننے والوں پر جنگ کو کیوں لازم کیا، کیا وجہ تھی، اغراض کیا ہے، مقصد کیا ہے۔ کیونکہ اس پر کافی اعتراضات، اگر آپ نے سنا ہوگا اعتراضات کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے اور آپ کمزور تھے تو آپ نے کبھی تلوار کی بات نہیں کی، آپ نے کبھی جنگ کی بات نہیں کی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طاقت ملی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار سے کام لینا شروع کی۔ اور وہ یہ بھی کہتے کہ اسلام کے پھیلنے میں، اس کی اشاعت میں، غلبے میں سب سے جو بڑا کردار تھا وہ تلوار کا تھا۔ اور یہ بھی کہتے کہ مسلمانوں کے پاس اور اسلام کے پاس دلیل نہیں ہے، لاجک نہیں ہے، پروگرام نہیں ہے، وہ اپنی بات کو زبردستی منواتا۔ اور یہ بھی کہتے کہ اسلام میں غلامی کا نظام ہے، جنگ مسلمان اس لیے لڑتے کہ بہت سارے انسانوں کو، کمزوروں کو غلام بنائے، ان کی عورتوں کو کنیزیں بنائی۔ اور یہ بھی کہتے کہ اس لیے وہ جنگ کرتے کہ لوگوں کو زبردستی یا مسلمان بنائے یا ان سے جزیہ لے لے، ٹیکس لے لے، اور اگر وہ ٹیکس نہیں دیں گے تو پھر وہ جنگ کے لیے تیار ہو جائے، ہے نا۔ یہ سارے اعتراضات تو، اور ہماری جو کتابیں، پیچھے میرے جو کتابیں، وہ بھی یہی کہتے بالکل ایسا ہی ہے، بالکل اسلام میں غلامی ہے۔ جب بھی اللہ ہمیں طاقت دے تو ہم لوگوں کے سامنے اسلام کا پروگرام رکھیں گے، اگر اس پروگرام کو مانیں گے بسم اللہ فبیانوا، اور اگر نہیں مانیں گے تو ہمیں وہ ٹیکس دیں گے، اور اگر ٹیکس نہیں دیں گے تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائے، ہے نا۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ اور اگر پھر جنگ میں ہم نے ان کے لوگوں کو پکڑا تو پھر ہمارے غلام بنیں گے، اور ان کی عورتیں ہماری باندیاں بنیں گی۔ اور یہی مسلمان پھر احترام انسانیت کی بھی بات کرتے کہ اسلام نے انسان کو بہت زیادہ احترام دیا، بہت اس کو آزادی دی۔ اسلام میں آزادی ہے، احترام ہے، امن ہے، شانتی ہے، یہ بھی تو کہتے ہیں نا، یہ بھی کہتے وہ بھی کہتے۔ تو اس لیے کافی اعتراضات۔ تو میں چاہوں گا کہ ان آیاتوں میں ان اعتراضات کو بھی ہم دیکھیں کہ واقعی یہ اعتراضات صحیح ہے، واقعی ہمارے علماء کرام وہ ٹھیک کہتے ہیں، کیا ہے اصل میں مسئلہ۔ تو ترتیب سے میں پڑھوں گا، کچھ توجہ فرمائے کہ آپ بھی کچھ غور و خوض کر لیں اس میں۔ تو پڑھیں گے 190ویں آیات کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، ہر لفظ پر آپ نے دھیان کرنا ہے۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور لڑو، قتال کرو، جنگ کرو اللہ کی راہ میں، اور لڑو اللہ کی راہ میں۔ الذین، ان لوگوں سے جو یقاتلونکم، تم سے لڑے، اور جو تم سے نہیں لڑے ان سے آپ جنگ نہیں کر سکتے۔ جو تم سے لڑیں گے تو تم نے جنگ کرنا ہے۔ پہل کس نے کرنا ہے؟ دوسروں نے۔ مسلمان نے پہل نہیں کرنا ہے، مسلمان نے پہل نہیں کرنا ہے۔ مسلمان اقدام نہیں کرے گا، مسلمان کے پاس پروگرام ہے، دلیل ہے، لاجک ہے، وہ کیوں جنگ کرے گا؟ اسی لیے اللہ نے فرمایا قتال کی وجہ، جہاں جنگ ناگزیر ہو، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہو، بالکل دشمن آپ کے سر پر آ کر کھڑے ہو جائے، جان محفوظ نہیں ہے، مال محفوظ نہیں ہے، عزت محفوظ نہیں ہے، بچے محفوظ نہیں ہے، آزادی محفوظ نہیں ہے، اس نے سر پر تلوار اٹھا کر وہ کڑا ہے۔ تو ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے پھر جنگ کرنا ہے،
अपनी दिफा तो कौन आपको अपनी दिफा से मना करेगा। सूरह हज में इसी बात को अल्लाह ताला ने इस तरह वाज़ेह फरमाया, 22वीं सूरत है, आयत नंबर 39 में, उज़िन लिल्लज़ीना युक़ातिलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू, इजाजत दिया गया उन लोगों को जिनके साथ लड़ाई हुई, बिअन्नहुम ज़ुलिमू, इसलिए कि उनके साथ जुल्म हुआ। आयत नंबर 39, उज़िन लिल्लज़ीना युक़ातिलूना, इजाजत दी गई उनको जिनसे लड़ाई की जाती है, बिअन्नहुम, इसलिए कि उन पर जुल्म किया गया। वो मुसलमान जिनसे जंग की जाती, देखिए वो मुसलमान जिनसे जंग की जाती, अब उनको भी लड़ने की इजाजत है। और जिनसे जंग नहीं की जाती, जिनसे जंग नहीं की जाती उनसे लड़ाई नहीं है ना। अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम, वो जो निकाले गए अपने इलाकों से, बिग़ैर हक़, नाहक, आप सल्लम को नाहक निकाला ना। वहां तो आप सल्लम ने कोई लड़ाई तो नहीं की थी, कोई जंग तो नहीं किया था। आप सल्लम के साथियों ने कोई लड़ाई की मक्के में, 13 साल में उसने जंग किया। आप सल्लम ने किसी के घर में पत्थर फेंका नहीं किया ना, तो उन्होंने निकाला। और इल्ला अन यक़ूलू रब्बना अल्लाह, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने कहा कि अल्लाह हमारा रब, बस ये बात थी। इल्ला अन यक़ूलू रब्बुना अल्लाह, कि हमारा रब अल्लाह है। तो हर आदमी को आजादी नहीं अकीदे की। सेकुलरिज्म में भी तो ये है, सेकुलरिज्म में क्या है, हर आदमी को आजादी है। मजहब की आजादी है नहीं है, अकीदे की आजादी है नहीं, दीन की आजादी है नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के में यही बात कही थी कि हमारा रब अल्लाह है, रब्बुल अल्लाह, और उन्होंने उसको नहीं छोड़ा। तो ऐसी हालत में फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग नहीं की। देखिए फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की। हालांकि उसका हक बनता था मक्के में कि आप सल्लम अपनी दिफा करते, आपके साथ अपनी दिफा करते, लेकिन आप सल्लम ने हिजरत के रास्ते को अल्लाह के हुक्म से अपनाया। फिर क्या हुआ, दूसरी बात देखें, वक़ातिलू फी सबीलिल्लाह, और ये लड़ाई भी अपने नफ्स के लिए नहीं होएगा, ये भी अपने नफ्स के लिए, मुसलमान अपने नफ्स के लिए नहीं लड़ेगा, अपनी गरज के लिए नहीं लड़ेगा, उसके अपने मकासद, मादी मकासद नहीं होंगे। हम तो कहते हैं ना कि हमने लोगों को गुलाम बनाना है, औरतों को हमने बांदिया बनानी, उनसे हमने जिजिया लेना है, उनके मालों को जो है ना अपने हथियाना है। लेकिन अल्लाह क्या फरमाता है, फी सबीलिल्लाह, आपकी लड़ाई सिर्फ अल्लाह के लिए होगी। और अगर वो लड़ाई वो अल्लाह के अहकामात और हिदायत के खिलाफ हो, फिर वो जायज होएगा। हमने अपनी लड़ाइयों को कुरान के मुताबिक कुरान पर रखा। हमारी लड़ाइयां इस तरह है जिस तरह कुरान में कहते है ना, जिस तरह अल्लाह के नबी ने। तो एक है लड़ाई तागूत के लिए, एक लड़ाई अल्लाह के लिए, क़िताल फी सबीलिल्लाह, न कि फी सबीलिन नफ्स। मादी अगराज के लिए मुसलमान नहीं लड़ेगा, इस्लाम उसको इजाजत नहीं देता, कुरान में उसकी इजाजत नहीं है। फी सबील तागूत के लिए नहीं लड़ेगा। आप अभी बहुत दूर नहीं जाए, इसी 20वीं सदी के आखिरी 20 साल में और फिर 21वीं सदी के इब्तिदा में ये जो हमने जंगे की, इसमें यह शर्त था, ये हद, ये कैद थी, तागूती कुव्वतों की लड़ाई थी, उसमें हम लोग भी शामिल हो गए। तागूती कुव्वतें थे ना जो दुनिया में जंग चाहते हैं, अपना असला बेचना चाहते हैं,
इंसानों को गुलाम बनाना चाहते, कौमों को गुलाम बनाना चाहते, कमजोरों को कानूनिया बनाने चाहते। ऐसे ही था ना, हम भी उनमें शामिल हो गए। अल्लाह ने फरमाया मुसलमान जो है तागूत के लिए लड़ेगा, तागूत के मफादात के लिए नहीं लड़ेगा। सरकश कौम, तागूत माना सरकश कौम, जो हद हुदूद को नहीं मानता, जो लोगों को गुलाम बनाता। आजाद कौमों को और उनके मुल्कों को अपनी कॉलोनियां बनाए, अपना असला बेचने के लिए, कौमों को कमजोर करने के लिए, कौमों पर गलबा पाने के लिए। तो अपनी जंगों को आप देखें, क्या हमारी जंगे फी सबीलिल्लाह थी या फी सबील तागूत? हर एक जानता है इस बात को। इसीलिए तो खैर और बरकत उसमें नहीं आया। देखिए, क़िताल फी सबीलिल्लाह एक बरकत वाला अमल है, उसमें खैर है, बरकत है, अल्लाह की ताईद है, अल्लाह की नुसरत है, उसमें जन्नत है, उसमें इज्जत है ना। कुछ भी नहीं मिला दुनिया में, तो कुछ नहीं मिला। इस वजह से नहीं मिला कि हमने जो कैद है ना, जो शराइत है, उस चीजों को हमने नजरअंदाज कर दिया। वक़ातिलू फ़ी सबिलिल्लाहिल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम, और लड़ो अल्लाह की राह में उन लोगों से जो युक़ातिलूनकुम, तुमसे लड़ते हैं। याद रखना, जो तुमसे नहीं लड़ता नहीं। हाँ, वला तातदू, और ज्यादती नहीं करना, ज्यादती नहीं करना। इसीलिए कुरान मजीद में है 16वीं सूरत की आयत 126 में, व इन आक़बतुम फ़आक़िबू बिमिस्लि मा उक़िबतुम बिही, जिस कदर उन्होंने तुम्हें गजंद पहुंचाया उससे बढ़कर गजंद नहीं पहुंचाना, जिस कदर उन्होंने तकलीफ पहुंचाई इससे बढ़कर तकलीफ नहीं पहुंचाना। हम तो कहते हैं कि गुलामी है बाकायदा, लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं वला तातदू, तजावुज नहीं करना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया उनकी दरख्तों को नहीं काटना है, जो जंग नहीं करता उनसे जंग नहीं करना, उनके बूढ़ों के साथ खाल करना है, उनकी औरतों का, पढ़ा आप लोगों ने ना, उनकी बच्चों का वगैरह वगैरह। ये सीरत की किताबें बनी उससे, याद नहीं है? अच्छा, जो जंग नहीं करता उसको कैसा गुलाम बनाओगे? औरतें तो ज्यादातर जंगें नहीं करती, उनको आप कैसी बांदियां बनाते? उन बच्चों का क्या होगा? उसकी मां को तुमने लाया, लोंडी बनाया, उसके बच्चों का फिर क्या बनेगा? उसको तो तुमने गुलाम बनाया, उसके बच्चों का क्या होगा? जरा सोचिए, जरा सोचिए ना। तो इस्लाम तो ऐसा दीन नहीं, इस्लाम तो रहमत का दीन है, रहमत का दीन तो नहीं है ना। तो अल्लाह ने फरमाया कि तुमने ज्यादती नहीं करना। इन अल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन, यकीन जानो अल्लाह ताला जंग के दौरान, आपका सर का दुश्मन आपके सर पर खड़ा है, अगर तुमने तजावुज किया, अगर आपने लाइन को क्रॉस किया, जो जंगी उसूल है दुनिया में, अगर तुमने उसको क्रॉस किया, जंगी उसूलों के खिलाफ तुम लड़े, अल्लाह इसको पसंद नहीं करता, अल्लाह इसको पसंद नहीं करता। अब आपके लिए आसान हो गया, क्या इस्लाम में गुलामी और जजिया है? नहीं। एक आदमी आपके साथ नहीं लड़ता तो आप तलवार के जोर पर उससे जजिया लेते? इस्लाम लाओ, नहीं लाते हो जजिया दे दो, नहीं देते हो लड़ाई के लिए तैयार हो जाए। ये तजावुज नहीं है? आयात को नहीं समझा हम लोगों ने। हमने देखिए, आदमी कुरान मजीद को अपने अगराज मकासिद के लिए जो है ना इस्तेमाल नहीं करे इस्लाम मजहब को। ये खैर का दीन है। इस दीन से हम अल्लाह के बंदों को अल्लाह के साथ वाबस्ता करें। इस दीन के जरिए इंसानों के लिए जन्नत के दरवाजे हम खोले। वो आयत भी पढ़ाऊंगा इंशाअल्लाह, आएगा अभी पढ़ेंगे। सूरह मोहम्मद की आयत 4, फ़इज़ा लक़ीतुमुल्लज़ीना कफ़रू फ़ज़रबुर रिक़ाब, वाकई अगर जंग हुआ तो खूब तुमने जंग करना है, खूब जंग करना है, क्योंकि जंग में अगर आपने जंग नहीं किया तो फिर आपका खैर नहीं है ना, फिर आपका खैर नहीं है। जंग में तो अच्छी तरह आपने जंग करना है।
اور دشمن کو خوب سبق سکھانا ہے. حتی اذا اسخنتموہم فشدوا الوثاق. پھر جب تم نے خوب جنگ کیا اور ان کو باندھ دیا, پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا کرے گا؟ دشمن تو آپ کے ہاتھ میں آ گیا, اس کو غلام بنانا ہے, ٹیکس لینا نہیں. فَإِمَّا مَنًّا, بس پھر اس کو آزاد کر دو. کیا کر دو؟ احسان کرو اس کے ساتھ, کیونکہ اس کا زور ٹوٹ گیا, وہ تمہارے ہاتھ میں آ گیا, تمہارے قید میں آ گیا, اس کو آزاد کر دو, وہ بھی مفت میں, اس سے تاوان بھی نہیں لے لو, احسان کرو اس کے ساتھ. بعد وَإِمَّا فِدَاءً, یا اس سے فدیہ لے لو اگر اس نے تمہارا بڑا نقصان کیا, جنگ کا تاوان اسے لے لو. حَتَّى تَزَلَ حَرْبُ أَوْزَارَهَا, یہاں تک کہ وہ جنگ ختم ہو جائے, دشمن کی قوت سلب ہو جائے. ذالک, اسی طرح تم نے کرنا ہے, ذالک اسی طرح کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ یا تو احسان کر کے ان کو چھوڑ دینا ہے, یا ان سے تاوان لینا ہے. ادھر غلامی کی بات ہے کہ ان کی عورتوں کو باندی بنا دو, ان کے مردوں کو غلام بنا دو, ان کے مال و ثواب کو عطیہ لو, ان کے ملکوں کو اپنی کالونیاں بنا دو. قرآن تو یہ کہتے. اور وہ جزیے والی بات بھی ہے, اس کو بھی آپ دیکھیں, سورہ توبہ کی آیت 29, وہاں تو ہم ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ اس کو اگر زندگی رہی. مختصراً ادھر بھی آپ سنیں, قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ. لڑو ان لوگوں سے, وہ بھی اہل کتاب میں سے, اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے ساتھ لڑو. کون سے اہل کتاب؟ ان کا پہچان کیا ہے؟ ان کا پہچان یہ کہ وہ اللہ اور آخرت کو نہیں مانتے, رسول کو نہیں مانتے, آخرت کو نہیں مانتے جس طرح ماننا چاہیے. اور وہ جن کو اللہ نے حرام کیا, یعنی حلال حرام کا وہ تمیز نہیں کرتے. اب کیوں لڑو ان کے ساتھ؟ انہوں نے کیا گناہ کیا؟ اللہ کو تو بہت سارے لوگ نہیں مانتے, آخرت کو تو بہت سارے, اب سب کے ساتھ ہم لڑ سکتے؟ قرآن نے خود کہا کہ ان کی تعداد زیادہ ہے. اس آیات پر ابھی عمل کریں گے, پوری دنیا کے ساتھ ہم لڑیں گے. صرف 2 ارب عیسائی ہے اس دنیا میں, اہل کتاب. یہودی ہے, اور سارے اہل کتاب ہے, اور بہت سارے لوگ ہیں جو بالکل اللہ اور رسول کو مانتے نہیں. اور حلال حرام میں جو ہے نا, اب یہ کہ ہمارے ہاں خنزیر حرام ہے نا, وہ لوگ کہتے تو آپ اس کے ساتھ لڑیں گے؟ ہاں, پھر تو ہر دن جنگ ہے. شراب حرام ہے نا, وہ لوگ شراب پیتے, آپ اس کے ساتھ لڑیں گے؟ آپ کے ملک میں بہت سارے لوگ شراب کے لائسنس ہے, پیتے, آپ اس کا لڑیں گے؟ نہیں. ادھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ. جو آپ کے ملک میں رہتا ہے, دیکھیں مدینے میں رہتے تھے نا یہودی, سارے نہیں رہتے تھے, کچھ تو رہتے تھے. اسلامی ریاست میں وہ رہتے ہیں, لیکن اسلامی ریاست میں رہ کر اس کا جو غلبہ ہے اس کی رٹ کو نہیں مانتے. کیا؟ اس کی رٹ کو نہیں مانتے. جو کسی بھی ریاست کی رٹ کو نہیں مانے گا, وہ ٹیکس نہیں دے گا, آپ اس کو چھوڑو گے؟ ہاں, یہی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ اہل کتاب جو آپ کے ساتھ رہ رہے, ایگریمنٹ بھی کیا ہے, لیکن ابھی اس رٹ کو نہیں مان رہے. جو اسلامی معاشرہ ہے, اس کی جو سپرمیسی ہے, اس کا جو غلبہ ہے, اس کو وہ نہیں مان رہا. تو ان سے آپ نے ابھی لڑنا ہے. کس لیے لڑنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حتی یعطوا الجزیۃ, کہ وہ رٹ کو مان کر ٹیکس دے دے, اور جب ٹیکس دیا پھر لڑائی ختم ہو گئی. یہ تو نہیں بولا کہ جب تک انہوں نے اسلام نہیں لایا آپ نہیں لڑیں گے, ایسا تو نہیں ہے نا. انہوں نے بولا ٹیکس دے دے, تو لڑائی کس لیے تھی؟ رٹ کے لیے تھی. ٹیکس چوروں کے ساتھ آج بھی آپ لڑ سکتے. ہمارے یہاں تو ٹیکس چوروں کے ساتھ کوئی نہیں لڑتا, ٹیکس چوروں کے ساتھ تو کوئی نہیں لڑتا, لیکن دوسروں کے پیچھے ہر ایک پڑا ہوا. جو ریاست کی رٹ نہیں مانتا ہے, جو ٹیکس نہیں دیتا ہے, اس کے خلاف کون لڑے گا؟ اسلام بھی تو آپ کو یہ کہتے.
آپ کے ملک میں رہتا ہے، اس سے فائدے اٹھاتا ہے، ریاست نے اس کو سپورٹ دی ہے، اس کو تحفظ دیا ہے، ریاست کے سائے میں وہ سب کچھ بینیفٹس لے رہا ہے، لیکن وہ جزیہ نہیں دیتے، ٹیکس نہیں دیتے، تو آپ اس کے ساتھ لڑے۔ جب اس نے ٹیکس دیا، ریاست کی رٹ کو قائم کیا، پھر آپ نہیں لڑے۔ یہ آیات نہیں جی، وہاں مسلمان جاتے تھے صحابہ کرام اور کہتے تھے کلمہ شریف پڑھو، نہیں پڑھتے ہو پھر کیا کرو، ٹیکس دے دو، نہیں دیتے ہو جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ کلمہ کہاں در سے آ گیا؟ کلمہ پڑھو، لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر ہے؟ کلمہ تو دل کا معاملہ ہے۔ بظاہر تو منافق بھی پڑھتا تھا، اس کلمے کو اللہ نے پسند کیا، تو آپ تلوار کے زور پر کسی کے دل پر بادشاہی کر سکتے ہو؟ اتنی سی بات۔ یہ آیات انشاءاللہ سورہ توبہ میں پھر ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ لیں گے۔ تو اب آئیں گے آیات 191 کی طرف۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، وَاقْتُلُوهُمْ، اور قتال کرو ان کے ساتھ، لڑو ان کے ساتھ، قتل کرو انہیں جہاں ثقفتموہم، ان کو پاؤ۔ یعنی جنگ میں یہ نہیں کرنا کہ تمہارا دشمن وہاں تمہارے لیے پلان کر رہا ہے اور آپ کو معلوم ہو کہ فلان جگہ ہمارے خلاف پلان ہو رہا ہے اور ہم پر حملہ ہو رہا ہے، تو ادھر بھی آپ نے اس کو ہٹ کرنا ہے، یاد رکھیں، کیونکہ اگر ہٹ نہیں کیا تو آپ کو ہٹ کرے گا۔ پھر وہ تمہارا دشمن جو تمہارے سر پر ہے، جس نے تیرے خلاف تلوار اٹھائے، وہ جہاں پر بھی ہے اس کے ساتھ آپ لڑ سکتے۔ یہی تو دیکھیں، امریکہ نے بھی تو ایک اپنے دشمنوں کو کہاں ہٹ کیا، اس نے جدھر پایا اس کو ہٹ کیا نا، یا صرف امریکہ میں وہ لڑ رہا تھا؟ ہمارے ملک میں بھی اپنے دشمن کو پایا، ہٹ نہیں کیا اس نے، کسی نے اس کو برا بولا؟ اور اس کی پرمیشن اس نے یو این سے نہیں لی تھی، تو پھر اسلام پر کیوں بلیو؟ اسلامی تو یہ کہتے کہ جو تمہارا دشمن ہے وہ جہاں پر بھی ہے اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے ادھر سے ان کو تم بھی نکالو۔ تو وطن کی آزادی، اس کے لیے تو ہر ایک لڑتا ہے۔ اگر ہمارے وطن کو کسی نے قبضہ کیا، ہمیں غلام بنا، جس طرح برطانیہ نے ہمیں غلام بنایا تھا، تو ہم اس کے خلاف اسٹرگل نہیں کر رہے تھے؟ آزادی کی جنگ کہاں منع ہے؟ کدھر ہی منع ہے؟ بلکہ آزادی کی جنگ کو لوگ پسند نہیں کرتے، ان کو ہیرو نہیں کہتے، نا؟ ان کو ہیرو کہتے ہیں نا۔ ابھی ٹیپو سلطان کو آپ کیا کہتے ہو؟ منگل پانڈے کو کیا کہتے؟ ہاں، ہیرو کیوں کہتے؟ آزادی کی لڑائی انہوں نے لڑی، تو اگر وہ ہیرو ہے تو پھر صحابہ کرام کیا ہے؟ پھر جنہوں نے مکے کو آزاد کرنے کے لیے کوشش کی، پھر ان کو کیوں بلائم؟ پھر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بلائم؟ اگر گاندھی بہت بڑا لیڈر ہے اس لیے کہ وطن کی آزادی کے لیے، دوسرے تیسرے سارے کسی بھی طریقے سے، کوئی جمہوریت طریقہ اپناتا ہے، کوئی دوسرا طریقہ اپنے اپنے زمانے کے مطابق، تو اس زمانے میں یہی جنگ کا وہ تھا نا، تو ادھر پیغمبر اسلام پر کیوں بلائم؟ کیوں؟ اس لیے کہ والفتنۃ اشد من القتل، ان ظالموں نے فتنہ برپا کیا ہے، اور یہ فتنہ جو ہے یہ جنگ سے بھی خطرناک ہے۔ یہ فتنہ کیا ہے؟ فتنہ اصل میں، اس کا ترجمہ ہے نا دانت کو آگ میں تپانا، دانت کو آگ میں تپانا، پھر اس کو کوٹنا، اسی سے اس کا معنی اذیت دینا۔ یعنی ایک گروہ اٹھتا ہے، ایک عقیدے والا گروہ، ایک مفاد پرست گروہ، ایک سرکش گروہ، وہ اپنے علاقے میں دوسروں پر زور زبردستی کرتا ہے، ظلم و جبر سے، استبداد سے اپنی بات ان سے بنواتا ہے۔ اور اگر وہ اپنی آزادی سے ایک دین کو پسند کرتے، وہ ان کو چھوڑتا نہیں ہے۔ تو اس سرکشی کے خلاف لڑائی یہ کوئی غلط کام؟
فرعون کے خلاف لڑائی، فرعونی رویے کے خلاف لڑائی، کوئی غلط بات ہے کہ وہ آپ کی آزادی کو نہیں، تم پر زور زبردستی کرتا ہے، اذیت پہنچاتا ہے، اس لیے کہ ربنا اللہ، مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہا نا، تو اس بات پر انہوں نے صحابہ کرام کو اذیت بھی نہیں دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے، وہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات کی، لا الہ الا اللہ، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم ربنا اللہ، یہی بات کی نا، کوئی اور بات تو نہیں کی۔ تو انہوں نے فتنہ برپا کیا۔ فتنے کا مطلب زبردستی 1000 کا لشکر مدینے میں آ رہا ہے، کیوں بھائی؟ ایک آدمی نے وطن بھی تمہارے لیے چھوڑا، وہ آیا یہاں پر، آپ کیوں اس کے ساتھ 1000 کا لشکر لا رہے؟ اچھا، اس کو کوئی بلیم نہیں کر رہا ہے، ابو جہل وغیرہ، اگر بلیم ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ قصور کس کا تھا؟ جو آ رہا ہے لڑائی کے لیے، جس نے فتنہ برپا کیا ہے، منافقین کے ساتھ مل کر، یہودیوں کے ساتھ مل کر، دوسرے اہل کتاب کے ساتھ مل کر، پھر ایک بار، پھر غزوہ احد ہے، پھر غزوہ احزاب ہے، پھر کیا نا، ایسے ہی ہوا۔ تو اس فتنے کو ختم کرنا یہ ضروری ہے۔ اگر یہ فتنہ ختم نہیں ہوگا، لوگوں کی آزادی سلب ہو جائے گی۔ اسی لیے میں مقاصد شریعت میں 3 چیزوں کا ہمیشہ ہائلائٹ کرتا ہوں۔ ایک تحفظ، اسلام ایک ایسا دین ہے جو دنیا انسانوں کے لیے ان کی جان مال، عزت، آبرو، دین، آزادی اور بچوں کی جو ہے نا تحفظ چاہتے، تو فتنے میں تو یہ چیز نہیں ہے۔ نمبر 2 آزادی، فتنے میں آزادی ہے نہیں ہے، اور عدل، تو یہ طاغوتی قوتیں عدل کے دشمن، آزادی کے دشمن، اور تحفظ انسانیت کے دشمن۔ اللہ نے اسی لیے کہا ان کے خلاف لڑو۔ جب یہ ختم ہو جائیں گے، دنیا میں آشتی آ جائے گی، امن آ جائے گا، آزادی آ جائے گی۔ آج جو دنیا میں آزادی نہیں ہے، انہی فتنہ بازوں کی وجہ سے، جو جبر اور قہر کرتے انسانوں پر۔ آج کل تو ریاستوں کے زور پر کر رہے، پہلے تو جتھے ہوتے تھے، ابھی ان ظالموں نے ریاستوں پر قبضہ کیا۔ یہ جو ظالم جابر نا طاغوتی قوتیں، آج جو ہے نا ریاستوں پر ان کا قبضہ۔ تو ریاستوں کو اپنے ہاتھ میں لے لینا ان ظالموں سے، یہ کوئی بری بات ہے؟ اچھی بات ہے، جمہوری طریقے سے ہو جائے۔ یعنی اگر آپ چاہیں کہ اپنے ملک میں یا ایسے فتنہ بازوں کو، ان کے زور کو توڑو کسی بھی انداز میں، اچھی بات ہے جمہوری انداز میں آج کل، تو کون سی بری بات؟ اس لیے فرمایا کہ جو فتنہ ہے نا وہ جنگ سے بھی خطرناک۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، لیکن یاد رکھنا مسجد حرام کے پاس نہ لڑو۔ کیوں نہ لڑو؟ یہ اسلام کا مرکز ہے، یہ دین کا مرکز ہے، یہ تمام انسانوں کے لیے اللہ کی طرف سے مرکز ہے، یہ امن کے لیے، یہ مصابۃ للناس۔ پڑھا تھا نا وَإِذْ جَعَلَ الْبَيْتَ مَصَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، سورہ بقرہ کی آیت 125 تھی نا، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَصَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا۔ ہاں اگر وہ آپ کے ساتھ لڑے، پھر مجبوری میں آپ لڑنا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اگر جنگ کو پسند کرتا تو اپنے گھر کے پاس پھر وہ جنگ کو پسند کرتا نہیں کرتا، پھر تو پسند کرتا نا، لیکن وہ پسند نہیں کرتا ہے۔ اس لیے میرے گھر کے ہاں جنگ نہیں ہونی چاہیے، پوری دنیا میں نہیں ہونا چاہیے، مگر مسجد حرام میں ہاں اگر کوئی جنگ کرے گا تو پھر مرکز کو ایسے ناسوروں سے پاک کرنا ہے نا، مگر وہ بھی احتیاط کے ساتھ، یاد رکھنا فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، پھر اگر وہ مسجد حرام میں لڑے آپ بھی لڑ سکتے۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کو آپ نے بدلہ تو دینا ہے نا، چکانا ہے، بدلہ چکانا ہے ان کو، ورنہ وہ پھر فَإِنِ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر وہ باز آ جائے پھر جس طرح اللہ بخشندہ مہربان ہے۔ اے مسلمانوں تم بھی بخشندہ مہربان بن جاؤ، اپنے اندر تم بھی عفو اور درگزر والا جو ہے نا وہ صلاحیتیں پیدا کرو۔ خیر ہم تو لوگوں کو غلام بنانے کی پیچھے،
اللہ رحمان ہے، غفور ہے، مگر ہم لوگوں کا نظر کہ یار بہت ہی زیادہ جو ہے نا لونڈی آئے، ان کے بچے ادھر اور ان کی ماں کو ہم نے لونڈی بنایا. کہتے اسلام نے تو بولا ایک غلام کو آزاد کرو، کتنا ثواب. سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام کو آزاد نہیں کیا، بولا یہ میرا بیٹا، یہ میرا غلام نہیں ہے. حضرت زید بن حارث کو نہیں بولا، حضرت بلال آزاد نہیں ہوا، وہ اسلام میں سید کے مقام پر نہیں پہنچے. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، پھر سنو، ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے. فتنے کو نہیں چھوڑنا ہے، فتنے کو نہیں چھوڑنا ہے. طاغوتی قوتیں اگر ان کو تم نے ختم، پھر انسان کو اجیرن بنا دے گی، ان کی زندگی کو، ان کی آزادیوں کو سلب کریں گے. ان کے خلاف تو کوئی نہیں بولتے. جو فتنہ جو ہے، جنہوں نے انسانوں کو غلام بنایا ہے، آج 21ویں صدی 20ویں صدی ریاستوں پر ان کا قبضہ ہے. اس زور پر پوری انسانیت کی معیشت کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. انتظامی طاقت ان کے ہاتھ میں ہے، اور انسانوں کو نوالے کے لیے ترسا رہا ہے، بھوک سے مروا رہا ہے، انتشار پھیلا رہا ہے، ان کی تذلیل کر رہا ہے. ان کے خلاف تو کوئی نہیں بولتا. کوئی بولتا ہے ان کے خلاف؟ ان کے خلاف، ان کے خلاف لڑو، جمہوری طریقے سے تو لڑو یار، جمہوری طریقے سے اپنا سارا ووٹ ان کے خلاف دے دو، سارا اسٹرگل ان کے خلاف کرو، اور ریاستوں کو جو ہے نا اپنے ہاتھ میں لے لو، اور ان کو امن کا باعث بنا دو، آزادی کا باعث بنا دو، ترقی کا باعث بنا دو، انسانیت، احترام انسانیت کا باعث بنا دو، وحدت انسانیت کا باعث بنا دو. اچھی بات نہیں ہے. لیکن ہم لوگ یا تو غاروں میں گھسے ہیں یا طاغوتی قوتوں کے لیے لڑتے، ان کو اور زوراور بناتے اور طاقتور بناتے، اور پھر دین کو بھی بدنام کرتے، دین کو بھی بدنام کرتے. وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور ہو جائے دین اللہ کے لیے. دین کیا ہے جو اللہ کے لیے ہو جائے؟ ہمارے علماء پھر ایک بات کرتے، بولتے ہیں نظام زندگی، یعنی دوسرے نظام آئے زندگی کے خلاف لڑو، ان کو مت چھوڑو. آپ کیپٹلزم کے خلاف لڑتے ہیں؟ ابھی دنیا میں ایک نظام کیپٹلزم کا، کہتے ہیں ان کے خلاف بھی لڑو، کمیونزم کے خلاف بھی لڑو، سوشلزم کے خلاف بھی لڑو، سیکولرزم کے خلاف بھی لڑو، لبرلزم کے خلاف بھی لڑو، اور ڈیموکریسی کے خلاف بھی لڑو، اور ہندوؤں نے اپنا ایک دین قائم کیا، ان کے خلاف بھی لڑو، عیسائیوں نے اپنا دین قائم کیا، ان کے خلاف بھی لڑو، یہودیوں نے اپنا دین قائم کیا، اس کے خلاف بھی لڑو. اور وہاں سے بولتے ہیں لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارا، ان کا دین. تو قرآن میں کوئی اختلاف ہے؟ ایک طرف سے بولا لا اکراہ فی الدین، اور دوسری سے بولا ان کے دینوں کو ختم کرو. قرآن میں ایسا ہے؟ قرآن میں اختلاف ہے، تضاد ہے؟ نہیں ہے. ادھر دین کا مطلب ہے غلبہ، کہ ان طاغوتی قوتوں کا غلبہ ختم ہو جائے، ان کا زور ختم ہو جائے. آج جو ریاست کے پشت پر یا ان کے اس میں نا وہ غالب ہے، اور اس غلبے سے انسان کو مغلوب کیا ہے، ان کے غلبے کو توڑ دو بس، کہ فتنہ باقی نہیں رہے، اور انسانوں کو آزادی ملے. پھر اپنی آزادی سے وہ رضا و رغبت، جس اللہ کو مانے، ہم اس کو تبلیغ کریں گے، ہم اس کو لاجک دیں گے، ہم اس کا دروازہ کٹکھٹائیں گے، ہم بار بار اس کا دروازہ کٹکھٹائیں گے، ہم اس کو دلیل دیں گے، اللہ کی وحدانیت اس کے سامنے رکھیں گے، اسلام کے فضائل اس کے سامنے رکھیں گے. اگر اس کی مرضی ہے تو مانے، نہیں مانے گا وہ خود بھگتے گا سزا، وہ خود بھگتے گا. ہم تو کوشش کریں گے کہ وہ مانے، لیکن ہم لڑیں گے غلبے کے لیے. کس کے خلاف؟ جو اپنے آپ کو غالب بولتا ہے میں زمین پر غالب ہوں. زمین کس کی ہے جی صاحب؟ اللہ کی ہے. وہ کون ہوتا ہے ہم پر غالب ہونے والا؟ طاغوتی قوت. آپ دیکھیں مصر میں کتنے لوگ رہے، تو موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کس کے خلاف اسٹرگل کر رہا تھا؟ فرعون کے خلاف کر رہا تھا، یا دوسروں پر اس نے وہ اٹھایا تھا. مکے میں کتنے لوگ رہتے تھے، مگر آگ بگولا کون ہو رہا تھا؟ ابو جہل ہو رہا تھا. عراق میں کتنے لوگ تھے، آگ بگولا جو ہے نا نمرود ہو رہا تھا، اس لیے کہ نمرود نے اپنی بدماشی شروع کیا تھا. وہ اس نے غلبہ چاہا تھا، لوگوں کو مغلوب سے. ابراہیم علیہ السلام بولا تم کون ہوتے ہو لوگوں کو مغلوب کرنے والا؟ تم ایک فتنہ ہو. ایسا یہ تھا.
تو اس لڑائی سے کون آپ کو روکے گا؟ اور آج تو اللہ پاک نے لڑائی کو آسان کر دیا. آج تو آپ جمہوری طریقے سے لڑ سکتے بغیر بندوق کے. سیاسی طور پر آپ طاغوتی قوتوں کو شکست فاش دے سکتے, اپنے ملک میں دے سکتے. آپ کو نہیں معلوم ہمارے ملک کے طاغوتی قوتیں جنہوں نے ہم لوگوں کو غلام بنا ہوا, ایک ایک نوالے کے لیے ہم لوگوں کو ترسا رہے, فرقے ہم لوگوں کو بنایا. نہیں ہے پتہ آپ کو؟ سب کو پتہ ہے. ریاست میں کون گھسا ہے؟ حکومتیں کن کے پاس؟ آپ کی سینٹ میں کون بیٹھا ہے؟ پارلیمنٹ میں کون ہے؟ بڑے بڑے عہدوں پر کون ہے؟ مال دولت کے مالک کون ہے؟ بڑی بڑی جاگیریں کس کی ہے؟ بڑے بڑے پہاڑ کس کے؟ کس نے انسانوں کو خوفزدہ کیا؟ کون کس کو ڈرا رہا ہے؟ کس طرح ڈرا رہا ہے؟ ہر ایک کو پتہ ہے, ہر ایک کو پتہ ہے. تو ان کے خلاف تم نے ان کے خلاف لڑو تاکہ ان کی جو ہے نا بدماشی ختم ہو جائے. فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ, ہاں اگر پھر بھی وہ نہیں لڑے کہ بھائی ہم نہیں لڑیں گے, اگر آپ کے ساتھ سیاسی مقابلہ کرتا ہے بسم اللہ کریں, ہے نا, تو پھر سرکشی نہیں ہے. اِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ, ہاں مگر ظالم اس کو چھوڑنا نہیں ہے. ایک آیات رہے گی انشاءاللہ, پھر کل اگر زندگی رہی. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.